میں ذوق حصول علم کی رفتار تیز کر۔ یہ تھے حضرت مولانا سعادت صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو ابھی آپ حضرات کے سامنے علم پر روشنی ڈال رہے تھے۔ میں تو بس یہی کہوں گا کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، تمہیں چل دیے داستہ کہتے کہتے۔ دیکھیں معزز و مکرم سامعین، یقیناً ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان میرے مشفق و محترم حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب دامت برکاتہ العالیہ امام و خطیب جامع مسجد قصبہ کوال وہ تشریف فرما ہے۔ حضرت والا کے خطاب کو ہمیں سننا ہے، تو اس لیے میں حضرت والا کے لیے ایک ماحول بنانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ آگے کو مل مل کر بیٹھ جائیں، مل مل کر بیٹھ جائیں ماشاءاللہ، کیونکہ آج آپ اور ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً ہم اپنے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے اپنے رسول سے کون کون محبت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ اپنے رسول کی محبت میں ذرا آگے کو بڑھ جاؤ، ماشاءاللہ آگے کو تشریف لے۔ ایک شعر سناتا ہوں اور اس کے بعد حضرت والا آپ کے سامنے ہوں گے۔ میں مشورے کے طور پر آپ کو ایک شعر دے کر چاہتا ہوں کہ ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے۔ آپ تمام حضرات کی شرکت چاہتا ہوں کہ ہم سایہ دار پیڑ، جی ثاقب بھائی، ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے۔ ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے۔ اور کچا سمجھ کر بیچنا دینا مکان کو، کچا سمجھ کر بیچنا دینا مکان کو، شاید مصیبت میں سر چھپانے کے کام آئے۔ اور کچا سمجھ کر بیچنا دینا مکان کو، شاید مصیبت میں سر چھپانے کے کام آئے۔ اور تلوار کی میان کو کبھی پھینکنا مت، تلوار کی میان کو کبھی پھینکنا مت، ممکن ہے دشمن کو ڈرانے کے کام آئے۔ آئیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ میں حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں کہ حضرت والا منبر نور پر جلوہ افروز ہو کر اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی نصائح سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائے۔ حضرت والا کا استقبال اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ نمایاں ہو کے دکھلا دے تو اب ان کو جمال اپنا، نمایاں ہو کے دکھلا دے تو اب ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ حضرت والا منبر نور پر آپ حضرات کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور پردہ نشین ماں و بہنوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اصل بیان تو حضرت اقدس مولانا محمد ابرار الحق قاسمی کا ہونا تھا، لیکن درمیان میں مجھے حائل کر دیا گیا کچھ لمحے کے لیے آپ کے درمیان میں کہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، وہ شیشہ تلاش کر جو پتھر ہی توڑ دے۔ سجدوں کو تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی، سجدوں کو تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔
محترم حضرات، جس طریقے سے دین اسلام کو آگے پہنچانے اور پھیلانے میں مرد حضرات کی کوششیں اور جد و جہد رہی ہیں، اسی طرح ہماری مستورات ماں و بہنوں کی بھی قربانیاں رہی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی نیک عمل کرے، اچھائی کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے بہترین زندگی دیں گے، ایک زندگی گزارنے کا اچھا ماحول اور اچھا ڈھنگ دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنے کا پیغام ملا، اللہ رب العزت نے بات کہی کہ اے میرے محبوب، آپ کو ہجرت کرنی ہے اور آپ کو یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب دوست اور صادق دوست کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور مشورہ کیا کہ ابو بکر، اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ کی طرف سے منادی ہے کہ مجھے ہجرت کرنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہجرت کروں، میں جاؤں، لیکن آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری جان بھی قربان ہے، میرا مال بھی قربان ہے، میری اولاد بھی قربان ہے اور میں تیار ہوں، میں اس میں کچھ بھی تاخیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ ابھی چھوٹی ہیں، بچی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اسماء، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہا ہوں، جا رہا ہوں، آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب میں چلا جاؤں، میں وہاں پر پہنچ جاؤں تو ہمارے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے، آپ کچھ توشہ لے کر ہمارے پاس آ جانا، کیونکہ آپ بچی ہیں، آپ پر شک نہیں ہوگا، ظالم ہمارا تعاقب کرنا چاہتا ہے، ظالم ہماری طاق میں لگا ہوا ہے، ہماری تگوتوں میں لگا ہوا ہے، وہ ہماری تلاش میں ہے۔ آپ ایسا کرنا کہ جب ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے اس کے بعد آپ ہمارا توشہ لے کر آ جانا۔ چنانچہ پیاری چھوٹی اسماء، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے توشہ لے کر پہنچی۔ اب جب ادھر سے واپس آ رہی تھی، آنے کے بعد راستے کے اندر وہ کافر اور مشرک جو آپ کی تغودوں میں لگے ہوئے تھے، آپ کی پکڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور آپ کا تعاقب کر رہے تھے۔ چنانچہ راستے میں جب واپسی ہو رہی تھی تو پیاری بچی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات اس ظالم اور بدبخت ابو جہل سے ہوتی ہے اور وہ بے ساختہ یہ معلوم کرتا ہے کہ اے اسماء، تجھے معلوم ہے کہ ہم تیرے والد اور تیرا جو چہیتا نبی ہے، ہم اسے تلاش کرنے پر نکلے ہیں اور ہم اسے تلاش کر کے رہیں گے۔ اتنے ہم چین نہیں لے سکتے، اتنے ہمیں سکون نہیں ملے گا کہ جب تک ہم تیرے باپ اور تیرے نبی کو نہ حاصل کر لیں۔ چنانچہ بیٹی بھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ عامتاً ایسی بیٹی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس بیٹی نے کیا کہا سنیے ذرا کان کھول کر کہ ابو جہل، تو مجھ سے کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں معلوم کر سکتا، اور اگر معلوم کرتا ہے تو میں بتا نہیں سکتی۔ چنانچہ ابو جہل کو غصہ آنا تھا اور غصہ آیا، فوراً پیاری بچی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے تماچا مارا، ایک رہپٹ مارا اور ایسی زور سے مارا کہ فوراً پتھر کی چٹان میں لگتی ہے اور ان کا سر زخمی ہو جاتا ہے اور کہتی ہیں اے ابو جہل، تو مجھے شہید تو کر سکتا ہے، تو مجھے مار تو سکتا ہے، تو میری بوٹی بوٹی تو کچل سکتا ہے، تو میرا خون تو کر سکتا ہے، لیکن اے ابو جہل تو یاد رکھ، میں اپنے والد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو تیرے حوالے نہیں کر
कर सकती, क्योंकि वो दो जहां के सरदार हैं। ओ अबू जहल, मैं तुझे नहीं बता सकती। हाँ हाँ, तू मुझे मार सकता है। मेरी माओ बहनों, जरा गौर से सुनो। हाँ हाँ, दीन इस्लाम को फैलाने में औरतों की भी जिद्दोजहद और औरतों की भी कोशिश रही है, लेकिन आज हमारी माएँ बहनें हैं, आज हम और आप हैं कि दीन से गफलत है, दीन से दूरी है, दीन से बेजारी है, दीन का पासो लिहाज नहीं रहा है। चुनांचे हजरत बायजीद बुस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये बात मिलती है। किताबों का जब मुताला करते हैं तो ये बात सराहतन आती है कि हजरत बायजीद बुस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बचपन में ही उनके इंतकाल कर गए थे। वालिदा को बड़ी फिक्र थी कि मेरा जो बायजीद है इसकी मैं कैसे तरबियत करूं और मैं इसे कैसे परवान चढ़ाऊं, कैसे अल्लाह का प्यारा बनाऊं और कैसे इसे वहां तक पहुंचाऊं कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए। चुनांचे अभी बायजीद छोटे हैं, बच्चे हैं। जब कुछ समझदार होते हैं तो किसी से मशवरा करती हैं कि मैं अपने इस बच्चे की सही तरबियत चाहती हूँ, मैं इसे चाहती हूँ कि क़ाल रसूल और क़ाल अल्लाह के गुनगुनाने वाला बने, ये अल्लाह की पैगाम को, अल्लाह की दावत को आम और ताम करने वाला बने और अल्लाह के पैगाम को सारी दुनिया के अंदर उजागर करने वाला बने। चुनांचे उस बूढ़ी अम्मा को किसी ने मशवरा दिया कि फुला मदरसा है कि जो वहाँ पर है कि वहाँ पर एक अल्लाह वाले रहते हैं, एक बुजुर्ग और एक साहिब दिल रहते हैं कि जिनका ताल्लुक अल्लाह से है। आप जाएं, उन बुजुर्ग की खिदमत में अपने इस बच्चे को छोड़ दें और वो इस बच्चे की अच्छे से तरबियत भी करेंगे और इस बच्चे को दीनी तालीम भी देंगे। चुनांचे वालिदा अब उस्ताद मोहतरम के पास जाती हैं और जाने के बाद कहती हैं कि ए उस्ताद मोहतरम, ये मेरा छोटा सा बच्चा है, इसके ऊपर बाप का साया भी नहीं है, इसके ऊपर इसके साथ में कोई भाई बहन भी नहीं है, मैं इसकी वालिदा हूँ और मैं ही इसका बाप हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। आप इसके सर पर दस्ते शफकत रख दीजिए, आप इसकी तरबियत कर दीजिए। एक दिन होगा मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ, इसका दिल करेगा कि मैं अपनी वालिदा से मुलाकात करूँ, मैं अपने घर जाऊँ, मैं उसके अब्बा को भी याद आएगी। लेकिन ए उस्ताद मोहतरम, आप ऐसी खता न करना, आप ऐसी गलती न करना कि आप इसे रुखसत दे दें, आप इसे छुट्टी दे दें। नहीं नहीं, आपको छुट्टी नहीं देनी है, आपको इसे रोके रखना है, इसकी तालीम का मुकम्मल इंतजाम करना है, इसकी तरबियत का मुकम्मल नज़्म व नस्र करना है। चुनांचे उस्ताद मोहतरम ने कहा, ए बूढ़ी अम्मा, आप बेफिक्र होकर घर चली जाएं। चुनांचे जैसी आपने मुझसे बात कही है उसी के मुताबिक मैं आपके बेटे की तरबियत करूंगा। चुनांचे एक वक्त गुजरता है और अब बच्चा तो बच्चा ही होता है, वालिद की याद भी आनी थी, वालिदा का दिल और कलेजा जो माँ की ममता से भरा हुआ था वो भी याद आना था। चुनांचे एक दिन उस्ताद मोहतरम से कहा कि ए उस्ताद मोहतरम, एक वक्त गुजर गया है, एक काफी अरसा गुजर गया है, मेरा दिल चाहता है, मेरे वालिद साहब भी नहीं है, वालिदा अकेली है, न जाने कैसे कैसे सऊबतें बर्दाश्त करती होंगी, परेशानियों में होंगी, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई मुहाफिज भी नहीं है। उस्ताद मोहतरम, मैं चाहता हूँ कि मुझे छुट्टी दे दी जाए ताकि मैं अपनी वालिदा से मुलाकात करके आ जाऊँ, उसके बाद में मैं आपके पास आ जाऊंगा, अपनी दरसगाह में शामिल हो जाऊंगा और मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, अस्सर तालीम को शुरू कर दूंगा। चुनांचे उस्ताद मोहतरम ने कहा, अब ये बच्चा है, अगर इसे इनकार किया तो इसका दिल भी टूटता है और अगर इसे इजाजत दे दी जाए तो इसकी जो वालिदा है और वो जो मुझे नसीहत करके गई है उसके ऊपर भी मैं मुकम्मल नहीं उतरूंगा। चुनांचे अब ऐसा काम किया कि अब इस बच्चे को इतना सबक दे दिया जाए ताकि इस बच्चे के उतना सबक याद न हो और इसकी भी बात पूरी हो जाए और उनकी भी बात पूरी हो जाए। चुनांचे मामूल से ज्यादा सबक दे दिया कि जितना रोजमर्रा सुनाने की आदत थी, कई दिन का सबक दे दिया और कह दिया कि बेटा ये बात याद रखो कि हम आपसे ये शर्त लगाते हैं, आपको हम छुट्टी तो दे देंगे, आपको हम घर तो भेज देंगे, आप अपनी वालिदा से मुलाकात तो कर लेंगे, लेकिन आप एक बात ये याद रखें कि जब आप अपने घर जाने को कह रहे हैं तो आपको हम ये सबक देते हैं। चुनांचे इतना ज्यादा सबक था कि वो याद न हो सके, लेकिन
حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ والوں میں اور اولیاء اللہ میں ان کا سب سے بڑا مقام ہے. چنانچہ اب مصلی بچھایا اللہ کے سامنے اور ہاتھ پھیلائے 2 رکعت پڑھی اور کہا اے اللہ میں تجھ سے اپنی ماں کی محبت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں کوئی ناجائز سوال نہیں کرتا, میں کوئی ناجائز بات نہیں کرتا, میں صرف آپ سے درخواست کرتا ہوں, دعا اس لیے کر رہا ہوں دل چاہ رہا ہے کہ ماں سے ملاقات کروں, ماں کے پاس جاؤں. اے اللہ استاد محترم سے میں نے یہ بات رکھی تو استاد صاحب نے بھی سبق موقع اور لحاظ کے اعتبار سے زیادہ دے دیا ہے. اے اللہ آپ یاد کرانے والے ہیں, آپ کائنات کے نظام چلانے والے ہیں, اللہ اس سبق کو یاد کرا دیجئے نا تاکہ میں اپنی والدہ سے ملاقات کر لوں. چنانچہ ایسا ہی ہوا, اللہ رب العزت نے اس طالب علم حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ سبق یاد کرا دیا. استاد کے پاس گئے تو استاد کو سنایا, استاد کو حیرت ہوئی, افسوس کہ اتنا سبق کہ جو سنا نہیں سکتا تھا ایسے کیسے سنا دیا. چنانچہ اب بات وعدہ کر رکھا تھا کہ ہاں اگر آپ نے اتنا سبق سنا دیا تو ہم آپ کو چھٹی دے دیں گے, آپ اپنی والدہ سے ملاقات کر لینا. چنانچہ اب سبق سنا دیا ہے, استاد محترم نے چھٹی دے دی ہے, کہہ دیا ہے کہ جاؤ والدہ کے پاس چلے جاؤ, ملاقات کر کے آ جانا, ہاں پھر سے تعلیم حاصل کر لینا اور درسگاہ کے اندر شامل ہو جانا. چنانچہ اب گھر کے لیے روانہ ہوئے ہیں, مدرسے کے دروازے سے نکل رہے ہیں, دل میں ارمان ہے, ایک امنگ ہے, خیالات ہیں, نئے جذبات انگڑائیاں لے رہے ہیں کہ آج والدہ کے پاس جاؤں گا, والد بھی نہیں ہے, مدت دراز ہو چکی ہے, وقت کافی گزر چکا ہے, والدہ سے ملاقات کروں گا اور کنڈی کھٹکھٹاؤں گا, والدہ کی پیٹھ کے پیچھے چھپ جاؤں گا اور تاکہ والدہ کو یعنی محبت کی ممتا نظر آ رہی تھی اور کہہ رہے تھے. چنانچہ اب دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی. سنیے ذرا واقعے کو توجہ کے ساتھ. چنانچہ جب گھر پر پہنچے تو دستک دی کہ امی جان دروازہ کھولیے. چنانچہ والدہ وضو کر رہی تھی, والدہ نے دیکھا دروازے کے اوپر اچانک سے کون آ گیا ہے, کون والدہ کہہ رہا ہے, کون کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے. چنانچہ وضو کرتی رہی اور کہا اماں کنڈی کھول دیجئے نا, میں آپ کا وہی بایزید ہوں جسے آپ مدرسے میں چھوڑ کر آئی ہیں. اماں میں آپ کی ملاقات چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا. والدہ کی آواز سنیے میری ماں بہنوں, ہم زیادہ محبت کرنے والی ہیں یا وہ زیادہ محبت کرنے والی ہیں؟ ہاں انہیں بھی ہم سے زیادہ محبت تھی, ہمیں بھی محبت ہے, لیکن ان کے دل میں بھی تو اولاد کی محبت تھی. کہہ دیا, اندر سے آواز آئی, کون دروازے کے اوپر کون دستک دیتا ہے, یہ اجنبی مسافر کون ہے؟ کہا اماں یہ مسافر نہیں ہے, یہ بایزید ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ سے ملاقات چاہتا ہے, آپ سے ملنا چاہتا ہے. آپ کنڈی کھول دیجئے نا, یہ بچہ اندر آنا چاہتا ہے. نہیں یہ بایزید ہو نہیں سکتا, یہ کون بایزید ہے؟ ہمارا بایزید تو اللہ کے راستے میں گیا ہے, ہم نے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا ہے. نہیں جب تک وہ اللہ کا ولی بن کر نہ آئے وہ ہمارا بایزید ہو ہی نہیں سکتا. آپ جائیں, آپ ہمارے بایزید نہیں ہیں. اب سمجھ گئے کہ والدہ نہیں چاہتی کہ میری انٹری ہو, میں اندر داخل ہوں, والدہ چاہتی ہے کہ میں کچھ بن جاؤں. چنانچہ مدرسے کے اندر گئے, استاد سمجھ گئے, استاد اللہ والے تھے, بڑے نیک تھے, صاحب کشف آدمی تھے, سمجھ گئے کہ ہاں یہ بایزید شاید اس کی ملاقات نہیں. معلوم کرا بیٹا کیا ہوا, والدہ سے ملاقات کرائے, کیا کہا والدہ نے؟ استاد محترم والدہ نے اجازت نہیں دی, دروازے کے اوپر سے واپس آ گیا. دروازے پر کنڈی تو کھٹکھٹائی لیکن والدہ نے اجازت اندر آنے کی نہیں دی, اس لیے واپس چلا آیا. استاد محترم دل بہت مغموم ہے, پریشان ہے, دل رنجیدہ ہے, لیکن آپ اب ایسا کریے نا, آپ میرے ساتھ وہ سلوک کریے جو والدہ چاہتی ہیں, آپ مجھے ایسا بنا دیجئے نا اور آپ میری ایسی تربیت کر دیجئے. چنانچہ ایک مدت گزری, ایک وقت گزرا اور اللہ سے خاص الخاص ان کا تعلق ہونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بن گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بن گئے اور وہ تعلق نصیب ہوا. تقریباً کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ 18 سال کی عمر کے بعد یہ اپنے گھر لوٹے ہیں اور اس طریقے سے لوٹے کہ ایک وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد محترم کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ اے استاد محترم, یہ بایزید جیسی اس کی والدہ چاہتی تھی ایسا ہی آج بن چکا ہے, آپ اس کے سر پر دستار فضیلت رکھ دیجئے, اپنی پگڑی کو اتار کر رکھ دیجئے, یہ اللہ کا خاص الخاص بن گیا ہے, اس کا تعلق اللہ سے ہو چکا ہے, یہ اللہ کا قریبی بندہ بن چکا ہے. چنانچہ اگر
آج ہم بھی کوشش کریں, آج ہم بھی یہ محنت اور یہ جدوجہد کریں تو انشاءاللہ کل کے آنے والے ہم بھی باعزید ہوں گے. کل کے آنے والے ہم بھی حضرت حسین احمد گنگوہی, حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور نہ جانے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیسے انہی اطفال اور انہی بچوں کے اندر پیدا ہوں گے. انشاءاللہ عزم کریں گے نا, ارادہ کریں گے نا. میری ماؤں بہنوں, ذرا اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے بڑا ظالم اور جابر بادشاہ ہے اپنے وقت کا, لیکن ایک وقت میں ایسا بھی نیک ہے کہ حافظ قرآن ہے, بہترین قرآن یاد ہے, شاندار قرآن یاد ہے. 10 پارے روایتوں کے اندر ملتی ہے بات کہ تقریباً تہجد کے اندر 10 پارے روزانہ معمول کے ساتھ پڑھا کرتا تھا, اور اتنا ظالم بھی تھا کہ 1 لاکھ سے زائد بے گناہوں کا قتل کیا ہے. چنانچہ ایک بوڑھی عورت ہے, ان کے بیٹے کو اس نے گرفتار کیا, گرفتار کرنے کے بعد اس کے اوپر ظلم کیا, اس کے اوپر جبر کیا. چنانچہ اب اس کی بوڑھی ماں آتی ہے اور کہتی ہے کہ حجاج, کیا تو اپنی بادشاہت پر گھمنڈ کرتا ہے؟ کیا تجھے اپنے اس طاقت اور اس پر گھمنڈ ہے؟ اپنی حکومت کے اوپر تجھے نشہ ہے؟ حجاج یاد رکھ, کیا سی علمی گفتگو ہوگی. حجاج کو یہ دھمکی دی کہ اے حجاج یاد رکھ کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے 30 پاروں کے اندر سے 30 پاروں میں شروع کے جو 15 پارے ہیں ان کے اندر سے لفظ کلا کو مٹھا رکھا ہے, اسے ختم کر رکھا ہے. اگر تو اپنی اس سرکشی سے باز نہ آیا, اپنے اس ظلم سے باز نہ آیا, حجاج یاد رکھ کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے بھی اسی طریقے سے صفایا کر دے گا, دنیا سے تیرا خاتمہ کر دے گا. چنانچہ حجاج بھی بڑا بہترین حافظ تھا. اب اس نے نگاہ دوڑانی شروع کری اور قرآن کریم کے اندر نگاہ دوڑائی تو اس کو شروع کے 15 پاروں کے اندر لفظ کلا نہیں ملتا, اور کہتا ہے کہ اے عورت ذات, آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے, آج تجھے تیرے حافظے کی قوی نے بچا لیا ہے, تیرا حافظہ اتنا مضبوط ہے, تو اتنی بہترین حافظہ قرآن ہے. اگر شروع کے 15 پاروں کے اندر لفظ کلا مل جاتا تو میں تیری گردن کو ابھی مار دیتا, میں تجھے ختم کر دیتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کے اندر بھی کتنا علم ہوا کرتا تھا, کتنا بہترین ان کا انداز ہوا کرتا تھا کہ قرآن کریم کی کیا بہترین اور شاندار حافظہ ہوا کرتی تھی, اور وقت کا بادشاہ بھی کیسا حافظ تھا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا, اچانک سے میں تھک کر ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آرام کرنے لگا, اور میں نے چاہا کہ میں آرام کروں. ابھی میں آرام ہی کر رہا تھا, چنانچہ ادھر سے ایک سوار میرے پاس آیا, میرے نزدیک آیا. میں نے اس سے معلوم کرا آپ کون ہو, سنیے آپ کون ہو. ادھر سے جواب آیا سلام قولا من رب الرحیم. میں سمجھ گیا کہ یہ عورت کی آواز ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ عورت ہے. میں نے کہا کہ آپ یہاں کیسے ہیں؟ فرمایا, انہوں نے جواب دیا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, کہ میں حج اور عمرے کو پورا کر کے آ رہی ہوں. میں سمجھ گیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمرہ کر کے آ رہی ہیں. میں نے ان سے معلوم کرا کہ آپ یہاں تنے تنہا اس بیابان میں, اس جنگل کے اندر, اس پیڑ کے سائے میں آرام کر رہا تھا. آپ کے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں ہے, کوئی بچہ بھی نہیں ہے, آپ حج اور عمرہ کر کے آ رہی ہیں, ایسے کیا ہوا, یہ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. میں سمجھ گیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ راستہ گم کر گئی ہے, انہیں راستہ معلوم نہیں ہوا ہے. چنانچہ اب میں آگے چلا اور میں نے انہیں لے جانا چاہا. ان سے معلوم کرا کہ آپ کہاں جانا چاہیں گی. انہوں نے کہا ادخلوا المصر انشاء اللہ آمنین. میں سمجھ گیا کہ شہر جانا چاہتی ہیں اور یہ کسی شہر کی ہیں. چنانچہ اب میں نے ان کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ آپ چلیے. چنانچہ میں لے کر چلتا رہا. میں آگے پہنچتا ہوں تو میں نے ان سے معلوم کرا کہ آپ کی زندگی کیسی ہے. آیا یہ کہ آپ کے شوہر ہیں نہیں, آپ کے بچے ہیں نہیں, آپ کی کیسی زندگی گزر رہی ہے. اس عورت وہ خدا کی بندی, وہ بندی خدا ابھی جواب دیتی ہے قرآن کریم کی آیتوں سے اور کہتی ہے کہ لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا.
میں سمجھ گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ عورت ذات اس تعلق سے کچھ بات نہیں کرنا چاہتی ہیں، اور میں اب آگے چلا تو میں نے کچھ عربی کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے کہ یہ جب مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے تو میں عربی کے اشعار کو گنگنانے لگا، انہیں پڑھنے لگا۔ چنانچہ میں آگے چلتا ہوں، اور جب چلتا ہوں تو ادھر سے آواز آئی کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اگر آپ کو کچھ پڑھنا ہی ہے، آپ کو کچھ گنگنانا ہے تو آپ قرآن پڑھیے نا، آپ قرآن کی تعلیم کیجئے، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ چنانچہ میں آگے چلا اور میں قرآن کریم پڑھتا رہا۔ میں نے ان سے معلوم کرا کہ یہاں کیا ہے، آپ کو کس سے ملاقات کرنی ہے؟ انہوں نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے یہاں پر بچے ہیں، ان کا یہاں پر گھر ہے۔ میں نے ان سے معلوم کرا کہ آخر ان کے نام کیا ہے، ان کے اسماء گرامی مجھے سناتے ہو دیجئے۔ انہوں نے فرمایا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ وہ ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، کہ میں سمجھ گیا۔ چنانچہ میں آگے پہنچتا ہوں، آگے پہنچنے کے بعد میں ایسے دروازے پر پہنچا، میں نے جو کنڈی کھٹکھٹائی، ایسے نوجوان، ایسے خوبصورت۔ حضرات میں اپنی بات کو روکتے ہوئے ایک بات بتلا دوں، یہ بات بتلاتا چلوں کہ جس لمحے کا ہمیں انتظار تھا، جس گھڑی کو ہم دیکھنا چاہتے تھے، جس شخصیت کا ہم شدتوں سے اور مدتوں سے انتظار کر رہے تھے، وہ شخصیت ہمارے درمیان پہنچ چکی ہے، اور چند ہی لمحوں کے اندر وہ ہمارے اسٹیج کی رونق ہوں گے۔ حضرت اقدس مولانا محمد ابرار الحق قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ محتمی میں ہیں مدرسہ مصباح العلوم قصبہ کوال کے، حضرت والا تشریف لا چکے ہیں۔ میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت چند لمحوں میں آپ کے روبرو ہوں گے، آپ کے سامنے ہوں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ اب جب وہ دروازے کے اوپر پہنچے تو وہ عورت، اس کے بچے آئے، اور ایسے نوجوان، ایسے خوبصورت چہرے والے کہ ان کے چہرے دمکتے ہوئے، چمکتے ہوئے، اور نورانی چہرے، اور نور ان کے چہرے کے اوپر ٹپک رہا تھا، جھلک رہا تھا۔ میں نے ان سے معلوم کرا، ان کی والدہ نے فوراً کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ مہمان ہے، یہ ہمارا مہمان ہے، اسے آپ کھانا کھلائیے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً دسترخوان لگایا۔ میں نے روگردانی کرنی چاہی، میں چلنا چاہا، میں علیحدہ کو وہاں سے سمٹا الگ تاکہ میں نکل جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ اور میں نے وہ کھانا کھا لیا کہ یہ جو اکرام کر رہی ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ ہمارا اکرام کر رہی ہے۔ چنانچہ میں نے اب علیحدہ کو ہوا تو ان کے بچوں سے میں نے معلوم کرا، اور انہوں نے کہا کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ میں پریشان، میں حیران و سرگرداں۔ میں نے ان کے بچوں سے معلوم کیا، اے بچوں آپ کی جو والدہ ہے، میں ایک سفر کے اندر تھا، میں اچانک کہیں کسی درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، آپ کی والدہ آئی، میں نہیں جانتا، لیکن جب سے میں ان سے بات کر رہا ہوں، جب سے مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں، انہوں نے کوئی بھی لفظ ایسا نہیں نکالا اپنی زبان سے جو قرآن کریم کے علاوہ ہو، قرآن کریم کے سے علیحدہ ہو، قرآن کریم سے ہٹ کر ہو، نہیں بلکہ قرآن کریم سے بات کر رہی ہیں۔ میں پریشان ہوں، میں بھی وقت کا محدث ہوں، حدیثیں مجھے یاد ہیں، حافظ قرآن ہوں، لیکن اے بچوں آپ کی والدہ کے کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا اے محدث کبیر، اے وقت کے اللہ والے، بات یہ ہے دراصل ہماری والدہ شاندار حافظہ قرآن ہے، اور یہ عالمہ ہے، اور حدیثوں کی حافظہ ہیں، ان کی حدیثیں بھی یاد ہیں۔ انہیں اب سے تقریباً 20 سال پہلے اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دل میں بیٹھا، اور انہوں نے سوچا کہ کل قیامت کے دن وہ دن نہ دیکھنا پڑے کہ جب تمام کے تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، اور وہاں تمام لوگ جمع ہوں گے، اور وہاں ہر ایک کا رجسٹر، ہر ایک کا دفتر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور ان کے نامہ اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے، اور ان کے اندر غیبتیں، بہتان، چغلیاں اور نہ جانے کیسی کیسی دنیا کی فحش باتیں ان کے اندر ہوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے نامہ اعمال کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ کوئی بات ملے، میں نہیں چاہتی ہوں۔ چنانچہ ان کا جو یہ معمول ہے تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں، اور 20 سال کے عرصے میں قرآن کریم سے علیحدہ ہٹ کر انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی۔
میری ماں و بہنوں، ذرا ہم اپنے گروبانے میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی گفتگو رات دن ہمارے فلمی ڈراموں اور نہ جانے کیسی کیسی فحش باتیں، غیبتیں، چغلیاں، بہتان، ایک ہماری مائیں بہنیں ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم تمام وہاں جمع ہوں گے، اور ایک میں ہوں، آپ ہیں، ایک وہ ہے، وہ بھی تو ایک عورت ہے، عورت ذات ہے، کہ کس طریقے سے انہوں نے عزم کیا، ارادہ کیا۔ جب یہ ارادہ پختہ کر لیا اور جب یہ ارادہ ان کا متعین ہو چکا تو اب قرآن کریم کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک ہمارے نامہ اعمال ہوں گے کہ کل قیامت کے دن ہم شرمندہ ہوں گے، افسوس ہوگا، اللہ کسی کو دن نہ دکھائے۔ میری ماں و بہنوں، چنانچہ یہ بات کتابوں کے اندر ملتی ہے کہ بچیاں جب جوان العمر ہوتی اور وہ پڑھتی رہتی اور جب ان کی شادی اور بیاہ کا وقت قریب ہوتا تو اپنے گھر کے کاروبار اور کام کاج سے فارغ ہو کر اب وہ ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھ جاتی اور وضو کرتی۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر پریس کا انتظام نہیں تھا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے آج انتظامات ہیں۔ چنانچہ یہ بات ملتی ہے کہ وضو کرتی اور اپنے مکان کے ایک کنارے کے اندر، ایک گوشے کے اندر وہ تشریف لے جاتی اور وضو کر کر قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کے نسخے کو لکھنا شروع کرتی، اور جب لکھتے لکھتے وہ مکمل ہو جاتا اور اس بچی کی عمر ہو جاتی، اب اس کے والدین یہ کام کرتے کہ اب اسے سنہری جلد کے اندر اسے شامل کراتے، اور جب اس بچی کا رخصتی کا موقع ہوتا، وقت ہوتا، تو اس بچی کے جہیز کے اندر، اس بچی کے بیاہ کے موقع پر اس بچی کو وہ قرآن کہ جو قرآن اس نے، جو قرآن کریم کا نسخہ اس بچی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے جس کی کتابت کی ہے، اسے لکھتی اور اسے اس کے والدین اس کے ساتھ حوالے کر دیتے۔ میری ماں و بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسی کوشش کریں، ایسی جد و جہد کریں کہ تاکہ اس سے دو فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کے نسخے میں اضافہ ہوا اور قرآن کریم اور ان کا وقت بھی لایانی باتوں سے بچا اور بیکار اور فضول باتوں سے بچا، اور وہ صحیح کام کے اندر مشغول ہو گئی، اور قرآن کریم کے جو نسخے ہیں وہ بھی آگے پہنچے، اور اسی طریقے سے وہ چلتے اور بڑھتے رہے۔ آج بھی اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اور قرآن کریم کی کتابت کا اس طریقے سے اہتمام کریں تو انشاءاللہ اس کے اندر خوب اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے کہنے سننے کی برکت سے اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں اس کے بعد نعت شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب